السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں کاشف جوید۔ پاکستان جیسے ملک میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پوسٹ پارٹم جو ڈپریشن ہے اسی کے دوران عورتوں کو 70-60% جو ہے وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس سارے سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب۔ ان سے یہ جانیں گے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس کیسے پھیلائی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، ایک تو یہ بتائیے یہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو مرد ہیں ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو بیہیویئر ہے، ہمارے جو موڈ سوئنگ ہے وہ الگ ہیں اور عورتوں کے الگ ہیں، تو اس کو کیسے جو ہے نا قابو کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے جی۔ اس کے 3 حصے ہیں جی، اس کو سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ کہ جب حمل ہو جاتا ہے تو جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں آتی ہیں جی۔ اچھا۔ عورت کو یہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا مصیبت بن گئی ہے، کہ کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا، بار بار خرچہ ہونا۔ اب جب خرچہ ہوتا ہے گائنی کا، تو خامد یا خامد کے ساتھ جو اس کی والدہ یا اس کے گھر والے ہیں وہ بہت تنگ ہوتے ہیں جی۔ پھر اس کے علاوہ خود عورت کے اندر ایک ہارمون ہے جی، پروجسٹرون، اس کی وجہ سے کچھ اداسی آتی ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، غصہ آتا ہے، بیزاری آتی ہے، پھر اس کے ٹیسٹ بڈ بدل جاتے ہیں جی۔ مثلا اس کا دل کرتا ہے کہ میں چھپ کے گاچی کھاؤں، چھپ کے جو چاول ٹوٹا ہوتا ہے وہ کھاؤں، یعنی اس کو کئی جو اچھی چیزیں ہیں وہ دل نہیں کرتا، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو کھانے کو دل کرتا ہے۔ اب ان باتوں کو بنیاد بنا کے اس کے گھر والے بہت تنگ کرتے ہیں، جس کو نند وغیرہ بولتے ہیں یا جس کو ساس وغیرہ۔ اب یہ 3-4 مسئلے ہیں جی۔ پہلا مسئلہ صدیوں سے جو عورت اور مرد کے درمیان فرق ہے وہ شادی کے بعد اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جو لڑکے کے گھر والے ہیں وہ تعاون نہیں کرتے جی، اس میں کوئی شک نہیں جی۔ نمبر 2، اب وہی دور ہے جس میں اس نے آگے بڑھنا ہے، اس کی تعلیم ہے، یہی دور ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ 1-2 بچے پیدا کر لو، وجہ کہ بعد میں اولاد نہیں ہوتی یا کئی مسائل ہیں، اسی میں گھر کا خرچہ، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو 4 گنا خرچہ بڑھتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں سارا معاملہ تو یہ ہے جو ہمارا کلچر ہے، خاص طور پہ پاکستانی کلچر اور پنجابی کلچر، اس میں یہ ہے کہ لڑکی والوں کے اوپر بھی شادی کرتے وقت کافی بوجھ ہوتا ہے، جہیز دینا ہے، نمود نمائش کرنی ہے، اور لڑکے والے بھی ولیمے پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ وہ لڑکا اس کو وہ جو اس نے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ واپس کرتے کرتے بھی اس کو 4-5 سال لگ جاتے ہیں، اور اسی دوران اس کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میرا تو جو پرسنل یہ خیال ہے کہ شادی کرنے کے بعد فوراً بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے، کم سے کم 2 سال کا وقفہ لینا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں پھر وہی مسئلہ ہے جی، ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ جب تک ایک بچہ یا بچی نہ ہو جائے عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کلچرل نہیں تو اس کو ریڈیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ بڑا مشکل ہے۔ کلچر مذہب سے بھی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے جی۔ لوگ تبدیل نہیں ہوتے، لوگ 7 نسلوں تک تانے دیتے ہیں، لوگ باز نہیں آتے۔ ہمارے کلچر میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا بہت زیادہ ہے، کوئی نہیں یہ چاہتا کہ میں اپنی زندگی یا اپنے آپ کو بہتر کروں، وہ دوسرے پر تنقید کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جو ہے پچھلے تقریباً 2012 سے لے کے 2025 تک تقریباً مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے استعمال کر رہا ہوں، اور کافی خواتین سے میری جو ہے وہ انٹریکشن بھی ہوتی ہے۔ تو موسٹلی جو ڈائیورسی جو خواتین ہیں وہ میں نے ایسی دیکھی ہیں جن کو ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ ڈائیورس ہوئی ہے، اور یہ جو میں نے پرسنل جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر انالیسز ہے میرا کہ جتنی ڈائیورسی خواتین ہیں ان میں سے جو مور دین 60-70% ہیں وہ والی خواتین ہیں جن کو یا تو جو ہے بچہ ہونے کے فوراً بعد ڈائیورس ہوئی ہے، یا پھر جو ہے وہ وائل پریگنینسی ڈائیورس ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوسٹ پارٹم جو ہے وہ ڈپریشن ہے، اس کو ہماری پڑھی لکھے جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میل ہیں، وہ بھی نہیں سمجھتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو ہمارے ملک میں سائیکالوجسٹ جو ہیں اور ڈاکٹر جو ہیں ان کی کمی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ ڈرامے کر رہی ہے، تو اس کو کیسے لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی جائے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ 2 مسئلے ہیں جی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس وہ خاتون آتی ہے
تو وہ پیش کرتی ہے اپنی ساس کو کہ میری ماں سے بھی بہت اچھی ہے جی. اچھا. جبکہ دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ اسی سے تنگ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک منافقت ہے. تیسری بات، ہم نہیں چاہتے کہ اس کی ساس ناراض ہو جائے. کوئی ایسی بات ہم اس کو کہیں کہ وہ دوبارہ اس مریض کو لے کے ہی نہ آئے. اچھا. یہ مسئلہ صرف اس میں نہیں ہے جی. جو سیکسالوجی ہے، جو میڈیکل کے مسائل ہیں سیکس کے، اس میں بھی اگر ہم کوئی فکرہ عورت کی فیور کا کہہ دیں تو مرد واپس اس ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے آتا. اچھا. تو یہ ہمارے ایک یعنی مسائل ہمارے بھی ہیں، یعنی کہ وہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی، ایگو کو بنا لیتے ہیں جی. بالکل کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے جی. ڈاکٹر کو یہ زیب نہیں دیتا اس طرح کے فکرے بولے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے، جو آج کل کی جو ساسیں ہیں وہ اپنی بہو کو یہ تانے دیتی ہیں کہ تو ہن ویکھ بڑی ماڈرن بنن دی کوشش کر رہی ہے، ساڈے بھی بچے ہوئے نے، اسی جو اپنے ساڈے جڑے بچے نے انہاں نوں لنگوٹ وچ پاندیاں رہیاں، تو ہن پیمپر منگوانی ہے، تو ڈرامے کرنی ہے، تو انج کرنی ہے، تو وہ کرنی ہے. تو یہ بات جو ساس ہوتی ہے وہ خود بھی کبھی بہو رہی ہوتی ہے اور ماں بھی وہ بنتی ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب میں ماں بنی تھی میں بھی اسی ایک سٹیج سے گزری تھی، مجھے بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوا تھا. تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی بہو کو سپورٹ کرے، وہ ایک قسم کا اس کے ساتھ ایک دشمنی پرماننٹ لگا لیتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ بالکل سچ ہے جی. میں نے بہت زیادہ پڑھی لکھی خواتین کو بھی اسی طرح ہی بہیو کرتے دیکھا ہے جس طرح ان پڑھ عورتیں ساس کے روپ میں کرتی تھی. اچھا. اچھی خاصی پڑھی لکھی عورتیں بھی. مسئلے کیا ہیں؟ مسئلے یہ ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرا خرچہ ہو. اچھا. وہ چاہتے ہیں کہ اس کا خرچہ اس کے گھر والے اٹھائیں، اس کے نخرے، اس کی باتیں. وہ مثلاً کچھ عورتیں کہیں گی کہ جی ہم نے ملازم نہیں رکھنا، یہ اٹھ کے گھر کا کام کرے. اچھا. یہ اٹھ کے یہ کرے. اب وہی عمر ہے کہ وہ پوسٹ گریجویشن کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے کہ میں پروفیسر بن جاؤں، میں کوئی ڈگری لے لوں، میں یہ کر لوں. اسی میں مسائل، مالی مسائل، اسی میں خاوند کی طرف سے. اب خاوند بھی دن رات کوشش کر رہا ہے آگے بڑھنے کی. تو یہ سارے مسائل جو مل کے ہیں یہ فیکٹر ڈیولپ کرتے ہیں ڈپریشن کا. اور ڈپریشن اگر نہ رکے تو خاص طور پر بچے کی ولادت کے بعد یہ ایک نیا روپ لیتی ہے جسے پوسٹ پارٹم سائیکوسس بولتے ہیں. اچھا. یعنی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے جی. ڈپریشن تک وہ ریئل لائف کو ایکسیپٹ کرتی ہے جی خاتون. اچھا. لیکن جب سائیکوسس آ جاتی ہے تو اب وہ ان چیزوں کو ان سائٹ کے بغیر، مثلاً وہ اپنے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے جی. جو خاوند کا غصہ یا ساس کا غصہ ہے وہ بچے پہ نکال سکتی ہے. تو ہم 1 سال تک یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی رہے، یہ اپنے بچے کو نقصان دے سکتی ہے، یہ خودکشی کر سکتی ہے، یہ کوئی اور بڑا قدم لے سکتی ہے. اب پھر وہی مصیبت کہ 1 سال اس کے پاس کون رہے. عام طور پر پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی کی کوئی بہن، اسی کی جو ماں ہے وہ ساتھ دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اسی کی کوئی بہن ساتھ دیتی ہے، اور ایسے آپ سوشل میڈیا اور نیوز چینل بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ وائل پریگنینسی لڑکی کی جو بہن ہے وہ آئی اور لڑکے کے اپنے جو ہے نا جیجو کے ساتھ تعلقات ہو گئے. انڈیا میں ایسی سٹوریز ہیں، پاکستان میں ایسی ہیں، اور ہمارا مذہب بھی تو منع کرتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کی جو سالی ہے بیسیکلی آپ کا اس سے جب نکاح نہیں ہو سکتا، اٹ مینس دیٹ وہ غیر محرم ہے آپ کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو مذہب بھی پابندیاں لگاتا ہے وہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں پوسٹ پارٹم جو ہے وہ ڈپریشن کی، لیکن یہاں پہ تو میں نے اس وجہ سے بھی ڈائیورسز دیکھی ہیں کہ ہمیں تو لڑکا چاہیے تھا، لڑکی ہو گئی ہے، لہذا ہم اس خاتون کو ڈائیورس دیتے ہیں. اب یہ جہالت ہے یا اس کو کیا کہیں، مطلب لا علمی ہے، جو بھی کوئی نام دینا چاہے دے لے، کہ میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اگر لڑکی کے ہاں لڑکا پیدا ہو رہا ہے یا لڑکی پیدا ہو رہی ہے اس کا صرف اور صرف ذمہ دار مرد ہے، کیونکہ جو مرد کے کروموسوم ہے اسی سے فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ جہالت آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں پاکستان میں یہ کیا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ جہالت ہے جی کہ اللہ معاف کرے، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے جی کہ ذرا سی بیمار ہو تو وہ کہتے ہیں جی اس کو اپنی ماں کی طرف بھیج دیں جی. کیوں؟ یس، بہت اچھے خاصے گھرانوں میں نے دیکھا ہے ذرا کو بیماری آ جائے صاحب ان کی جب اپنی جو بہن ہوتی ہے اس کو تو جو ہے نا اپنے پاس منگوا کے وہ مہنگے ڈاکٹرز کو بھی دکھواتے ہیں، اور یہ وہ مطلب یعنی کہ وہی ہوا نا کہ مطلب بیٹی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو وہ ریئل ہے، اور بہو کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے تو جی ڈرامے کر رہی ہے.
حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے جی کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو ایک آدھ بچہ ہو گیا اس کی فیسیں بھی اس کے گھر والے دیں. مثلاً وہ کوئی بہانہ بنا لیں گے جی اور کہ یہ ہمارا جو بچہ ہے وہ باہر چلا گیا یا یہ چلا گیا تو آپ اپنی ماں کی طرف رہو, اب ادھر رہنے کی ضرورت نہیں. کہ مطلب کیا کہ کھانے کا خرچہ, اس کے کپڑوں کا خرچہ, اس کے بائیں بائیں کا خرچہ. ڈاکٹر صاحب اگر یہی کام کرنا ہے تو بیٹر ہے کہ آپ اپنے لڑکے کی شادی نہ کریں. بہت مسائل, کوئی ضرورت نہیں شادی کرنے کی. آپ نے ایک تو ان کی جو ہے وہ بیٹی لے کر آ گئے, اس سے آپ بچے پیدا کر رہے ہیں, آپ نے بچے پیدا کرنے والی اس کو مشین سمجھ لیا ہے, اور پھر آپ یہ آگے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچے بھی پالے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے جی اپنی پریکٹس کے دوران کہ جب فیس دینے کی باری آتی ہے تو وہ لڑکی کا جو خامد ہے وہ چپ کر کے کوئی بہانہ بنا کے غائب ہو جاتا ہے 5, 10, 15 منٹوں کے لیے. کہے گا کہ جی میں کار سیدھی کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو فیس ہے وہ اس کی ماں دے, لڑکی کی ماں دے. یہاں تک میں نے دیکھا. ڈاکٹر صاحب میں تو کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو بری لگے تو اس کے لیے پیشگی معذرت. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ان کی شادی ہو رہی ہے نا, یہ پاکستان میں پارلیمنٹ قانون بنائے جو بھی بندہ جہیز کی ڈیمانڈ کرے نا اس سے کم 1 سال کے لیے سزا ہونی چاہیے. کیونکہ یہ اتنی بڑی لعنت ہے جہیز. مرد جو صحیح معنوں میں مرد ہے اس کی جو ایگو ہے, اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے, آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکی ڈوری لے کر آئے, جہیز لے کر آئے. آپ کے اندر کوئی شرم نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. کہاں پہ آپ کی مردانگی جو آپ سو کالڈ کہتے ہیں ہم مرد ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ یہ چیزیں اتنی کامن ہیں جی. کیرالہ کی جو آبادی میں جو تعلیم ہے 99% ہے جی, وہاں بھی یہی مسائل ہے جی. سری لنکا سے لے کے افغانستان تک میں نے دیکھا ہے یہ پوری قوم اپنے مسائل کے اندر غرق ہے جی. یہ کبھی بھی ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں, حتیٰ کہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. جو کوئی فکرہ یا کوئی بات کہہ دے اور ڈاکٹر بدل لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ 2 مختلف قسم کی انتہائیں ہیں. آپ بھی چونکہ عرب میں رہے ہیں, میں نے بھی 10 سال عرب میں گزارے. یہاں پہ تو یہ ہے نا لڑکی والوں سے ڈوری جو ہے وہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے, جہیز وغیرہ. عرب میں اس کے بالکل الٹ ہے, وہ مرد ہی سارے پیسے دے رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں, جو ہے یہ لفظ کہنے تو نہیں چاہیے, بہرحال کہہ ہی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک قسم کا لڑکی کو بکری سمجھ لیا, آپ ریٹ لگا رہے ہیں وہاں پہ مختلف عمان کے اندر, قطر کے اندر اور سعودی عربیہ اور باقی گلف کنٹریز کے اندر مختلف ایریاز ہیں. اور میں نے ایک اپنے عربی دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ ریٹ آپ کس طرح طے کرتے ہیں؟ تو کہتا ہے یار جیسے آپ کے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ لاہور کی لڑکیاں خوبصورت ہیں, یا سوات کی, یا کراچی کی, برادریوں کی بیس پہ, قبائل کی بیس پہ. تو وہ کہتا ہے یار ہمارا وہ فلاں علاقہ ہے اس کا 50,000 درہم ریٹ ہے, فلاں علاقہ ہے اس کا جو ہے نا 1 لاکھ ہے. تو میں نے کہا کیا وہ بکریاں ہیں؟ تو یہ معاملات ادھر بھی ایک انتہا کو ہیں, ادھر بھی دوسری انتہا. اور اس وجہ سے جو خاندانی لڑکیاں ہیں عرب ممالک میں ان کی کم از کم 50% کی شادیاں نہیں ہوتی. حق مہر اتنا زیادہ ہے کہ وہ جا کے مصر جا کے یمن جا کے خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں اور جو اپنی لڑکیاں وہ وہیں رہ جاتی ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب اگر مذہبی پیراڈائم میں بھی دیکھیں یہ تو ایک تمثیلی اظہار ہے, نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ کی 10,000 روپیہ سیلری ہے اور حق مہر میں آپ 5 لاکھ لکھوا دیں. اگر آپ کو اتنی بے اعتباری ہے تو پھر شادی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں جو ہمارے انبیاء ہیں اور جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے تو کوئی اتنا لمبا چوڑا حق مہر نہیں لکھوایا ہوا تھا. ایک مطلب علامتی اظہار کے لیے کسی نے کوئی مطلب 1 ٹوپا کھجوریں دے دیں, کسی نے کوئی جو ہے وہ جتنی مطلب ان کی حیثیت تھی. تو یہ پرابلمز میرا نہیں خیال کہ اگلے 1000 سال میں بھی پاکستان میں ختم ہوں گے. بعض اوقات ہمیں یہاں تک محسوس ہوتا ہے جی, اور ہم غصے میں اپنی ذات میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی. مثلا میڈیکل پریکٹس میں ایسی پریکٹس ہے کہ جان بوجھ کے جس کا پتہ بھی ہے کہ یہ جعلی ڈاکٹر ہے, آج بھی لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ لوگ ہی فیصلہ کریں گے. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ خاص طور پہ مردوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور پریگننسی کے دوران اس کے نارمل جو زندگی ہے اس سے زیادہ اس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ اس خاتون کو ٹارچر کیا جائے, اس سے اس کے گھر والوں سے ڈیمانڈز کی جائیں, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ بات مردوں کو سمجھنی چاہیے. اس کے بعد ہی اس معاشرے میں کوئی بہتری آئے گی. اور میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ پاکستان کی حکومت کو پارلیمنٹ میں کوئی سینٹ میں ایسا قانون بنائے اور جس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے کہ جہیز لینے والا اور دینے والا دونوں کو کم سے کم 1 سال سزا ہونی چاہیے, تاکہ یہ جہیز جیسی
لعنت کو معاشرے سے پرماننٹلی اریڈیکیٹ کیا جا سکے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.